الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ جو حضرات اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں ان پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ انسان کا وجود مرکب ہے. اس ایک وجود میں اصل میں دو مکمل متوازی اور ایک دوسرے سے آزاد خود مختلف وجود موجود ہے. ایک اس کا حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے. یہ بات ہمارے سلف میں تو بہت واضح تھی، لوگوں کے علم میں تھا. چنانچہ آج سے کتنے 100 سال پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر سادگی سے اس کو بیان کیا ہے. یہ شعر میں نے بہت مرتبہ آپ کو سنایا ہے. آدمی زیادہ طرفہ معدون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ ابن آدم جو ہے یہ عجیب معجون ہے، مرکب ہے. معجون مرکب یہ لفظ عام طور سے استعمال کرتے ہیں عام طور. اس میں ایک فرشتہ بھی گناہ ہوا ہے اور حیوان بھی. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. اب فرشتہ جو ہے وہ بھی روح ہے، اور روح الامین، روح القدس، اور روح انسانی بھی روح ہے. تو گویا ایک فرشتہ جو ہے وہ بھی ہمارے وجود میں ہے، روح. اور یہ روح جو ہے یہ جان نہیں ہے، یہ لائف نہیں ہے. لائف تو کتے بلنے میں بھی ہے، انسان میں ہے. صرف یا فرشتے ارواح ہے اور یا پھر یہ ارواح انسانیہ ہے. تیسری کوئی چیز روح نہیں ہے. نہ جنات میں روح ہے، نہ ہی حیوانات میں روح ہے. یہ روح جو ہے یہ صرف یا فرشتے، وہ تو ہے ہی مجسم روح، روح ہی روح ہے. اور یا یہ کہ انسان کے جس میں ایک حیوانی وجود کے ساتھ ہی ایک روحانی وجود کو شامل کر دیا گیا. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سادگی سے شیخ سعدی نے صدیوں پہلے یہ بات کہی. لیکن آج کا افلاس یہ ہے، اور جو مادہ پرستانہ تہذیب جو چھا چکی ہے پوری دنیا پر، اس کا عالمی غلبہ ہے اس وقت. اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے کہ اب انسان صرف اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے. وہ صرف اپنے حیوانی وجود سے واقف ہے. یہ جو بھی فلسفے کا اور سائنس کا جو بھی ارتقا ہوا ہے مغرب میں رینائسنس کے بعد، اس کا ایک رخ تھا مادہ پرستی کی طرف، مذہب کے خلاف اور مادہ پرستی کی طرف. لہذا جو چیز بھی انسان کے تجربے میں نہیں آ سکتی، اس کے حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتی، جو ویریفائی نہیں کی جا سکتی، اس کو جو ہے اس وقت کا رجحان یہ کہ اسے ہم نہیں مانتے. کوئی مانتا ہے تو مانے، کوئی ہم سے بحث بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ وہ اصل میدان ہے ہی نہیں. لہذا وہ روحانی وجود خارج بحث ہو گیا، انسان میرا حیوان رہ گیا. اسی کو کہا تھا اکبر الآبادی نے بہت خوبصورتی سے کہ ایک انتہا تو یہ تھی، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوجھنا ہوں میں. اس نے کہا میں تو بندر ہوں. ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. اب ڈارون کی ہمت یہی تھی، اسے اپنا جو وجود ہے وہ بندر کا نظر آیا، اور منصور کا معاملہ کچھ اور تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. لیکن یہ بھی در حقیقت اسی ان دو وجودوں کے بارے میں دو انتہائی نقطۂ نظر ہو گئے کہ جس کے نگاہ اس وجود پر جم گئی وہ کہہ اٹھا، ایک حالت جذب میں کہہ اٹھا انا الحق. یعنی یہ کہ میں میرا حیوان نہیں ہوں، میرے اندر تو ایک حقیقت کبریٰ میرے اندر مضمر ہے. اور صحیح تھا اس کا یہ. لیکن انا الحق کہنا جو ہے یہ در حقیقت شرعی اعتبار سے اس کے لیے جو ہے موجب کفر بن گیا، وہ پوری طرح دیا گیا. لیکن اسی طرح ڈارون کی انتہا یہ کہ ہم صرف حیوان ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ سلائٹلی مور ایوالوڈ اینیملز، چمپینزیز ہیں اور یہ گوریلا ہے، ہمارے جیسے یہ جو یہ ہاتھی کے ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، کھاتے ہیں، نر ہے، مادہ ہے، سب کچھ ہے. مادہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسی طرح پلاتی ہے، سب کچھ وہی ہے.
بس یہ ہے جیسے گدھا ہے اور گھوڑا ہے کہ گدھا جو ہے ذرا اسپورٹس ہے اینیمل اور وہ ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ بارہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ تو بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آپ کی آ چکی ہے۔ آج میں اسی حقیقت کا جو ایک ضمنی نتیجہ نکلتا ہے جو وہ اپنی جگہ وہ بھی نہایت ہے، وہ یہ ہے کہ در حقیقت علم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک علم حیوانی ہے، ایک علم روحانی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن خلدون کا یہ قول جو ہے بہت مشہور ہے اور معروف ہے، عام طور پر کوٹ کیا جاتا ہے، العلم علمان، علم دو قسم کا ہے، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک ہے علم ابدان کا، بدن کی جمع، فزیکل باڈیز کا علم، اس میں ساری بھی فزیکل سائنسز آ جائیں گے۔ فزیکل باڈیز وہی ہیں کہ جن کا علم ہم اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب حواس میں سے آنکھ ہے تو آنکھ کے لیے آپ نے مائکروسکوپ بھی بنا لی، ٹیلیسکوپ بھی بنا لی، لیکن دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا۔ مائکروسکوپ خود تو کچھ نہیں دیکھ سکتی، نہ ٹیلیسکوپ کچھ دیکھ سکتی ہے۔ تو ان حواس کے دائرے میں جو شے آتی ہے وہ ہے علم الابدان، نالج آف دی فزیکل باڈیز، اور دوسرا ہے علم الادیان۔ علم الادیان کی بنیاد جو ہے وہ وحی پر ہے، اور وحی جو ہے وہ در حقیقت انسان کے حیوانی علم کا حصہ نہیں ہے، وہ اس کے روحانی علم کا حصہ ہے۔ تو یہ دو علم ہیں اصل میں کہ جن کو انسان کو علیحدہ سے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں تو 2 رکوعوں میں تمہیدی طور پر 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے قرآن سے صحیح استفادہ کیا یا کر سکتے ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے تکبر اور حسد کے بنا پر جو ہے کفر کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا موقف قائم کر لیا ہے آڑے ضد پر، تیسرے بہن کہتے ہیں کہ ہم مومن حقیقت میں نہیں ہیں۔ یہ تمہید ہے۔ پھر 2 رکوعوں میں تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، یہ قرآن کی بنیادی دعوت اور قرآن کا اساسی فلسفہ، اس کی اساسی حکمت، اس پر نہایت جامع ہے یہ 2 رکوع، 20 آیات ہیں۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ سارے مضامین جو ہے قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے اور قرآن کی اساسی فکر کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ اصل میں مکی صورتوں کے مضامین ہیں۔ 2/3 قرآن مکی ہے اور مکی قرآن میں یہ سارے مضامین تفاصیل سے آئے ہیں۔ مصحف میں چونکہ پہلے سورہ بقرہ آنی تھی، لہذا وہ 4 رکوعوں کے اندر وہ مکی قرآن کا خلاصہ گویا کہ ان 2 رکوعوں کے اندر دے دیا گیا، 14 آیات میں، 20 آیات میں، تاکہ قرآن کا پڑھنے والا جب شروع کرے تو قرآن کی بنیادی دعوت یہ پر واضح ہو جائے، اختصار کے ساتھ اور اس کا بنیادی فلسفہ۔ اسی رکوع میں 2 قسم کے جو علم ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ میں نے اسی لیے وہ آیات آج پڑھی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں وہ کہ جو اس میں فساد مچائے گا اور خونریزی کرے گا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس کے 2 اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان سے پہلے ذرا سا اختیار رکھنے والی جو ہے ہستی وہ جنات کی پیدا کی گئی تھی اور انہوں نے فساد بچایا کبھی پھر، تو گویا کہ ایک پریسیڈنٹ موجود تھا تو اس نے جو فساد بچایا ہے۔ اب یہ ایک اور مخلوق اگر با اختیار ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ خلیفہ تو وہی ہوتا ہے جو با اختیار ہو، کچھ نہ کچھ اختیار تو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، تو یہ بھی فساد بچائے گا۔ اور ایک دوسرا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور یہ صحیح ہے منطقی طور پر کہ جہاں اختیار ہوگا وہ اختیار جہاں صحیح استعمال ہو سکتا ہے غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو جہاں غلط استعمال ہوگا تو یقیناً اس سے خونریزی ہوگی، فساد بچے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا میرے پیش نظر کیا شے ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور پھر اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم عطا کر دیا۔ اب دیکھیے نام بھی ہوتا ہے کسی شے کا، فزیکل باڈی کا کوئی نام ہوتا ہے۔ آپ کا ایک وجود ہے، آپ کا ایک نام ہے، پاکستان کا ایک وجود ہے، اس کا ایک نام ہے، دھاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی اپنا ایک علیحدہ وجود ہے، اس کا نام ہے۔ تو در حقیقت علم الاسماء جو ہے وہ علم الاشیاء ہے، اور اس کا جو حضرت آدم کے اندر وضعیت کر دیا گیا
اور میں پہلے ترجمہ مکمل کر دیجیے. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. پھر پیش کیا فرشتوں کے سامنے کہ اب بتاؤ تم وہ نام اگر تم جانتے ہو. قالوا لا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے عرض کیا تو پاک ہے اور ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے. اس میں اصل میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ فرشتوں کا علم محدود ہے، یعنی جو فرشتہ جس کام پر مامور ہے بس اسی سے متعلق اس کے پاس معلومات ہے. وہ جامع علم نہیں ہے، ہماگیر علم نہیں ہے، اپنے اپنے کام سے متعلق ہے. جیسے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تو اتنی حد ہو گئی ہے کہ آنکھوں کا ڈاکٹر اور ہے، کانوں کا اور ہے، حالانکہ یہ 2 انچ 2.5 انچ کا فاصلہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ لے کے جائیے کان والے کے پاس کہ آنکھ ہے نہیں میرا کام نہیں، کسی اور کے پاس جائیے. تو فرشتوں کے پاس جو ہے وہ اپنے اپنے شعبے کا علم ہے. ہماگیر علم جو ہے وہ اللہ نے آدم کو دیا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا تو سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا تو تو ہی ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. تب آدم کو کہا گیا کہ بتاؤ ان کو نام. فلما انباہم، جب بتا دیے انہوں نے نام، قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہنے کیا تھا تم سے کہ میں آسمانوں اور زمین کے کل غیب سے واقف ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم کہہ رہے تھے جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے. تمہارے دل میں یہ خواہش تھی کہ خلافت تو ہمارا حق ہے، ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم لگے رہے ہوئے ہیں آپ کے تمام احکام کی تنفیذ کرتے ہیں. بل قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اب یہ کہ اسی کے بطور ایک علامت کے پھر اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم کے سامنے جھک جائیں. کیوں؟ کیونکہ آدم کو جو ہماگیر علم دیا جا رہا ہے یہ اس کائنات کی تسخیر کرے گا، اور اس تسخیر کے نتیجے میں ہر شے سے متعلق فرشتہ جو ہے اگر اس کی تابعداری نہیں کرتا تو اس کا قدم رک جائے گا. ان سب کو جو ہے اب کسی کو اگر ملکہ برطانیہ جو ہے یا شہنشاہ برطانیہ وائسرائے بنا کر بھیجا تھا ہندوستان میں تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کی پوری سرکاری مشینری ہے اس کے تابع ہوتی ہے. تابع نہیں ہوگی تو وائسرائے کیسے ہوگا؟ کیسے وہ اپنے فرائض ادا کرے گا؟ تو جب انسان کو خلافت عطا کی جا رہی ہے اور خلافت میں جیسے کہ اس سے پہلے کے رکوع میں کہا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو یہ تو ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس کو تسخیر کرو گے. سخر لکم الشمس والقمر. تو لہٰذا ان تمام فرشتوں کو اس کے تابع فرمان ہونا لازم تھا. یہ اس کی گویا کی علامت ہے. یہ جو علم ہے جو آدم کو دیا گیا علم الاشیاء، یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے، پوٹینشلی جسے ہم کہتے ہیں بالقوہ. آم کا درخت کہاں سے ظاہر ہوا؟ آپ نے گٹھلی جو دبائی تھی زمین میں وہی پھٹی ہے، اس کا جو اوپر کا جو ہے سخت ہول، پھر اس میں سے 2 پتیاں نکلی ہیں اور اس گٹھلی کے اندر اس کی ابتدائی غذا بھی موجود تھی کہ جس سے یہ پروان چڑھی ہے اور پھر وہ زمین سے اپنی جڑ قائم کر کے غذا لے رہی ہے اور چل رہی ہے اور ایک درخت وجود میں آ گیا. تو وہ سارا علم جو ہے در حقیقت آدم کے اندر پوٹینشلی بالقوہ ودیعت کر دیا گیا. لیکن اب میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ تو ایک علم ہے جو آدم کو شروع ہی میں دے دیا گیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ آدم کی خلافت کی اساس یہی علم ہے. اس لیے کہ فرشتوں کے سامنے جو بات ڈیمونسٹریٹ کرائی گئی وہ یہ ہے کہ میں خلیفہ تو اسے بنا رہا ہوں لیکن یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اسے یہ علم دے رہا ہوں. اس حوالے سے خلافت کی اساس وہی ہے. لیکن یہ کہ یہ رکوع جب ختم ہوتا ہے اس لیے کہ بیچ میں تو وہ آتا ہے کہ اے آدم اور حوا جاؤ تم رہو اب جنت کے اندر، لیکن جہاں سے چاہو جس طرف کا چاہو پھل کھاؤ لیکن اس طرف کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے. وہ پھر شیطان نے بہلا کر پھسلا کر وسوسہ اندازی سے انہیں آمادہ کر لیا، انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، پھل کھا لیا، لیکن پھر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی کر لی. البتہ چونکہ یہ تو ایک آزمائشی جنت تھی جس میں رکھا گیا تھا، اصل تو دنیا کے لیے بنائے گئے تھے نا. لہٰذا کہا اہبطوا منہا قل نہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا. اب یہ دوسرا علم ہے
یہ اس وقت آدم کو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بعد میں دیا جانا ہے۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی آئے گی میری طرف سے ہدایت، یہ ہے اصل میں ایک وہ علم ہے کہ جو آدم کو دے دیا گیا، ایک وہ ہے جو آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایٰ، تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کریں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ جو ہمارا وہ علم آئے گا وہ ہماری آیات کی شکل میں ہوگا، جو ہماری ان آیات کا انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ دو علم ہو گئے، ایک علم جو پوٹینشلی آدم کو دے دیا گیا، ایک علم کے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وقتاً فوقتاً آتا رہے گا تمہارے پاس۔ یہ علم ہے وہ حیوانی علم جس کے حصول کے لیے جو ایپریٹس ہے، جو میکینزم ہے، وہ انسان کی جو خلقت ہے اس کے اندر ودیعت کر دیا گیا۔ وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دیکھو ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اسی کے تابع باقی حواس خمسہ دی ہے، باقی تین اور ہیں، چکھنے کی، چھونے کی 5 صلاحیتیں شمار ہوتی ہیں حواس خمسہ۔ ان سے جو بھی تمہیں سینس ڈیٹا حاصل ہو، جو بھی علم حاصل ہو، جو معلومات حاصل ہو، پھر ان کو پروسیس کرنے کے لیے تمہیں ہم نے یہ دماغ دیا ہے۔ یہ جو اس دماغ جو اس بھیجے اس کے اندر ہے، کھوپڑی کے اندر، یہ کمپیوٹر ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کمپیوٹر میں تو ڈیٹا پہلے فیڈ کیا جاتا ہے، تب تو کچھ آگے کام کرے گا نا، کمپیوٹر خود تو کچھ ہے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس دماغ میں فیڈ ہوتا ہے یہ سارا ڈیٹا، آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، ناک نے سونگا اور زبان سے چکھا، اور یہ کہ ہاتھوں سے چھوا، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، معلوم ہو گیا۔ یہ سارا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے؟ یہاں جا رہا ہے۔ اس ڈیٹا کو یہ پروسیس کرتا ہے، پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے، نتیجہ نکال کے میموری میں ڈال دیتا ہے۔ کمپیوٹر میں بھی میموری ہے، پھر مزید دیکھتا ہے، پھر اور سوچتا ہے، اور غور کرتا ہے، پھر کچھ اور بات معلوم ہوئی، پھر وہ اپنی پرانی میموری سے اس کو ٹیلی کرتا ہے، پھر اس میں کوئی اضافہ ہو گیا تو اس کو بھی اپنی میموری میں ڈالتا گیا۔ اس طریقے سے یہ حیوانی علم جو ہے یہ بڑھتا گیا۔ میں اسے حیوانی کیوں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے کہ حیوانات میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں نے بارہا اپنے ایک مشاہدے کی مثال دی ہے کہ ایک وہ جو کیڑا ہوتا ہے خاص طور پر جس کا رواں ہوتا ہے، بہت کہیں جسم سے مس ہو جائے تو وہ بہت خارش ہو جاتی ہے، وہ چل رہا تھا کہیں میں نے دیکھا، میں نے اس کے آگے تنکا رکھ دیا، اس نے تنکے کو محسوس کیا کہ کوئی رکاوٹ ہے تو اپنا رخ بدل لیا، پھر میں نے دوسرے رخ پر بھی رکھ دیا، اس نے پھر بدلا اپنا رخ، پھر میں نے تیسری مرتبہ رکھا، پھر بدلا اپنا رخ، چوتھی دفعہ رکھا تو اس تنکے کے اوپر سے ہو گیا۔ اب یہ سارا مینٹل پروسیس موجود ہے اس میں، یعنی احساس بھی ہے، چھونے کے حص جس سے اسے معلوم ہو گیا کہ میرے راستے میں آبسٹرکشن ہے، پھر اس کی عقل نے فیصلہ کیا کہ ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ، اس آبسٹرکشن سے بچو، تو ذرا بدل لو، بدل لیا۔ 3 دفعہ جب ہو گیا تو اب اس نے فیصلہ کیا کہ یہ آبسٹرکشن پیچھا نہیں چھوڑ دے، یو ہیو ٹو اوور کم اٹ، اب اس کے اوپر سے بچو۔ یہ ایک علم ہے نا ہمارے پاس، حیوانی علم نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چھوٹے حیوان پھر بڑے حیوان پھر اور اونچے حیوان پر تو یہ فیکلٹیز انسان میں آ کر بہت ڈیولپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ فرق جو ہے یہ صرف کوانٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو نہیں ہے، یہ نوعیت کا فرق نہیں ہے، یہ کمیت کا فرق ہے، ورنہ یہ سارے پروسیس حیوانات کے اندر موجود ہے کہ جو ہمارے اس سمع اور بصر اور فؤاد جس کو کہتے ہیں، اصل میں اکثر وہ جگہ قرآن مجید میں ترجموں میں فؤاد کا ترجمہ دل کر دیا گیا ہے، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ دل کے لیے لفظ قلب ہے قرآن کا، اور ہے اور بار بار آتا ہے، اور قلب کے ساتھ بھی تعقل اور تفکر کو منسوخ کیا گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ابھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ فؤاد کہتے فائدے سے بنا، فائدہ، جیسے آپ نے پرانے زمانے کی تفسیریں دیکھی ہوں گی، سے یعنی بات کہتے کہ اس سے فائدہ یہ نکلا، جیسے آپ کہانیاں پڑھتے تھے تو یہ مورل لیسن ہے، فائدہ، یہ فائدہ نکلا، یعنی کسی بحث کا نچوڑ نکال لیں، اسی لیے فعید کہتے ہیں وہ گوشت،
جسے خوب بھون لیا گیا، اس میں سے جو ہے پانی وانی اب نکل گیا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے اصل گوشت کا وہ پوری طریقے سے ہو گیا، تو یہ فعید ہے۔ تو فائد فعید مفاد کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ مفاد ہے۔ اصل میں اس سے مراد یہ عقل ہے، یہ انٹلیکٹ ہے جو انفر کرتی ہے، جو نتیجہ نکالتی ہے، قیاس کرتی ہے، ایک چیز پر دوسرے کو قیاس کر کے پھر ایک نتیجہ نکالتی ہے، پھر ان نتیجوں کو اپنے سابقہ نتائج کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے، جس سے ایک نیا نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے، پھر اس کو اسٹور کرتی ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس حیوانی علم کی بنیاد، اور در حقیقت اس کو قرآن مجید میں جو ہے انسان کے لیے بار بار کہا گیا کہ ہم نے تمہیں سمع اور بصر دیا، ہم نے تمہیں عقل دی، اور اس میں خاص طور پر یہ ایک مقام جو میں نے ابھی کوٹ کیا تھا، اور اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بہت صحیح بات کہی ہے۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، دیکھو کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم نے جو تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، یہ دماغ دیا ہے، ان سب کے بارے میں تم سے پرسش ہوگی کہ استعمال کیوں نہیں کیا۔ در حقیقت اس آیت نے اور اس قسم کی بہت مقامات پر جو ہے وہ قرآن مجید میں مضمون آیا ہے، اس نے اس دور کا آغاز کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس دور کا آغاز قرآن سے ہوا ہے کہ توہمات کے اوپر اپنے موقف کو قائم نہ کرو، علم پر۔ یہ جو مغربی تہذیب ہے اس کے بارے میں علامہ نے اپنے خطبات کے ڈباچے میں کہا ہے، انر کور آف دس ویسٹرن سیویلائزیشن از قرآنک، اس کا جو اندرونی کور ہے وہ تو قرآن سے ہے۔ توہمات میں یہ کیا ہے جی، ایک کوئی گائے ہے یا بیل ہے، اس کے سر کے اوپر جو ہے دو سینگوں پر یہ زمین رکھی ہوئی ہے، وہ جب اس کا ایک سینگ پر وہ ٹکاتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، تو پھر بدلتا ہے، دوسرے میں تو زلزلاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھائی کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیلیں دو ہو سکتی تھی، یا تو انسان نے کوئی سائنٹیفک طریقے پر اس حقیقت کو دریافت کیا ہوتا اور وہ جو انسان کا حیوانی علم ہے وہ یہاں پہنچا ہوتا، یا پھر یہ کہ وہ وہی کا علم جو ہے اس سے اس کی کوئی بات آتی۔ جب اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو ڈسکارڈ کرو، توہمات نہیں، واقعات اور حقائق پر کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشاہدہ کرو، دیکھو آیات الہی جو ہے اس سے پھر انفر کرو، نتائج نکالو۔ یہی بات کہی گئی ہے سورہ سجدہ میں بھی، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان فی الطین، وہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے جو شے بھی بنائی بہت خوب بنائی، اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، تو اس کی نسل جو ہے اس کا سلسلہ جاری کر دیا اس پانی سے، نچلا ہوا پانی جو ہے بڑا حقیر پانی یعنی منی، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اسے پوری طرح تیار کیا رحم مادر میں، اور پھر اس نے اس کی روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ ہے گویا کہ کراؤننگ جو شے ہے انسان کی تخلیق، حیوانی تخلیق کے اندر، کہ پھر سماعت اور بصارت اور عقل اور دماغ انفر کرنے کی فیکلٹی، نتیجہ نکالنے کا، استدلال، استنباط، استنتاج، استخراج، یہ سارے الفاظ جو باب استفعال سے آتے ہیں، چیزوں سے چیزیں نکالنا، برآمد کرنا، نتائج اخذ کرنا، اس سے دلیل برآمد کرنا، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ عقل کا کام ہے۔ یہ علم ہے کہ جو بڑھ رہا ہے رفتہ 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 رفتہ، اور پچھلے یہ 200 برس تقریباً جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس علم کا ایکسپلوژن ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ یہ سائنسی علم جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل سائنسز کا علم، اس قدر تیز رفتار سے بڑھا ہے، اور اب جو اس کی رفتار ہے وہ تو یہ کہ اچھے بھلے انتہائی پڑھے لکھے باشعور لوگوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ اپنے قدم کو چلا کے آگے۔ اتنے مختلف شعبوں میں بڑھ چکا ہے وہ، اتنے مختلف شعبوں میں کہ آپ کسی ایک شعبے میں بڑھ رہے ہیں تب بھی آپ جس اس شعبے میں ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی قدم نہیں ملا سکتے، باقی شعبوں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ علم ہے جو ترقی کرتے کرتے پھر اسی نے ایجادات کی، اس نے قدرت کے اندر جو مخفی قوتیں تھیں ان کو پہچانا، ان کا اکتشاف کیا، ان کو جانا کہ یہ ہے، یہ گریوٹی ہے، زمین کے اندر ایک طاقت ہے، یہ ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ ایک فورس آف گریوٹی ہے۔ اسی طریقے سے
یہ بھاپ کے اندر ایک طاقت ہے. بھاپ جو ہے کسی چیز کو موو کر سکتی ہے. اس کو استعمال کیا اور اسٹیم انجن بنا دیے, کیا کی گاڑیاں چلا دی, وہ بھاپ کی طاقت ہے ممکن. پھر یہ کہ بجلی ہے, بجلی کے اندر جو طاقت ہے اس کو استعمال کیا, جس طریقے سے استعمال کیا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اب اس کے بعد ایٹمک انرجی ہے, وہ تو ایٹم ذرات کے اندر جو قوت پنہا ہے کسی طرح اس کو ہم نکال دیں, اس کا دروازہ کر کے باہر نکالے تو وہ بے پناہ قوت آتی ہے. یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہی علم ہے انسان کا, وہی ان السمع والبصر والفؤاد. ان چیزوں کو دیکھو, ان پر غور کرو, نتیجے نکالو, پھر انہیں ایکسپلائٹ کرو, استعمال کرو. جو قوتیں ہیں پہلے ان کی دریافت ہوئی, ہمیں معلوم ہوا کہ قوت ہے اس میں. اب یہ کسی نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر, اس کے اوپر ڈھکنا بھی ہے, وہ ڈھکنا خود بخود ہل رہا ہے. کیوں ہل رہا ہے؟ حالانکہ نیوٹن کا قانون تو یہ ہے کہ everything continues in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force. ہر شے یا تو اپنے جمود پر قائم رہے گی یا ایک خاص سمت میں خاص رفتار سے اس کی جو ہے وہ حرکت ہوگی اور جاری رہے گی, اللہ یہ کہ کوئی باہر کی طاقت ہو اس کے اوپر جو استعمال ہو اور وہ اسے ہلائے یا اس کی رفتار تیز کرے. تو یہ جو ہلی ہے, یہ ڈھکنا ہلا, یہ کیوں ہلا ہے؟ یہ کس کی طاقت سے؟ معلوم ہوا وہ بھاپ کی طاقت سے, بھاپ سے حاصل ہوا. اور زیادہ اس کو پھر جو انہوں نے ہارنس کیا, اس کو یوں سمجھیے لگام ڈالی, اس کو وہ مشینیں بنا لی جس سے کہ وہ اسٹیم انجن جو ہے وہ بنے. یہ علم ہے اصل میں اس شعبے کا علم. یہ وہ ہے جو علم آدم الاسماء کلھا. پوٹینشیل تو دے دیا گیا تھا حضرت آدم کو شروع میں, لیکن تدریجاً جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت پورا ہوتا ہے, لیکن اسے پورا درخت بننے میں کئی سال لگیں گے نا, تو ایک دن میں تو نہیں بن جائے گا. اسی طریقے سے اس علم کو اس مقام تک پہنچنے میں بہت عرصہ لگا, اگرچہ اب اس کی رفتار بہت تیز ہو چکی, لیکن اس علم کی یہ بات ہے کہ یقینی علم ہے, اس میں کیا شک ہے, اس میں کون سی بات غلط ہے. اس نے اشیاء کا تجزیہ کر کے دکھا دیا ہے, قدرت کی مخفی قوتوں کو دریافت کیا ہے, اس کو استعمال کر کے دکھا دیا ہے. بھائی پروف آف دی پولنگ از ان ایٹنگ. جو اصل میں کہ حلوہ جو ہے آپ کا واقعی مزیدار ہے یا نہیں ہے, بھائی کھا کے دیکھ لو, چکھ لو. یہ تو ساری چیزیں چکھ رہے ہیں, ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. کہاں تک جائے گا؟ چاند کے اوپر تو اس نے قدم رکھ دی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گا. یہ ہے ایک علم, حیوانی علم. البتہ اسی حیوانی علم نے اپنے حدود سے تھوڑا سا تجاوز کر کے اپنی اس عقل سے ایک اور کام لینے کی کوشش کی ہے. انسان میں, حیوان میں نہیں, یہ انسانی عقل میں آ کر یہ کام ہوا. اس پوری کائنات کی گتھی بھی مجھے سلجھانی ہے, یہ حقیقت ہے کیا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ حقائق وہ بھی ہے کہ جو اس کے دائرے سے خارج ہے. ماں بازو طبیعت, ماں بازو طبیعت میٹافزکس کہتے اسے ہے کہ جو طبیعت سے فزکس سے دائرے سے خارج ہے. لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ سوچ کر, کچھ عقل کی گھوڑے دوڑا کر کچھ نظریات قائم کی جنہیں ہم فلسفے کہتے ہیں. تو یہ جتنے میٹافزیکل فلاسفیز ہیں یہ بھی انسانی عقل کی پیداوار ہے. غور و فکر کر کے, سوچ وچار کر کے, منطق سے انہوں نے کسی نے کچھ سمجھا, کسی نے کچھ سمجھا, کسی نے کوئی نظریہ بنایا, کسی نے کوئی نظریہ بنائی. بے شمار فلسفے دنیا میں پیدا ہوئے اور آج بھی. اور اس کے ساتھ ہی انسان نے اسی عقل کے ذریعے سے کوشش کی کہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنے کے لیے بھی سوچنا چاہیے. مقدمات کیسے طے کریں, جرائم کا کیسے انسداد ہو, نظام کیسے چلے, حکومت کیسے بنے, دولت کی تقسیم کیسے ہو, سرمایہ اور محنت کے اندر کس طریقے سے پیوند کاری کی جائے. دونوں ملیں گے تو کچھ چیز پروڈیوس ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ان کے اندر کیا ریلیشن شپ ہو. تو اس سے بھی اس نے سوچ کر کچھ نظام بنائے جن کو ہم کہتے ہیں سوشل سائنسز. یہ اکنامکس ہے, یہ پولیٹیکل سائنس ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ سوشولوجی ہے, معاشرت کے معاملات ہیں, اقتصادیات کے معاملات ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ظن و تخمین کی ہیں. اب آئیے, یہ تو ہو گیا ایک علم, اور ایک علم کا حاصل کرنے کی چیز کیا ہے؟ ہمارے حواس خمسہ, حواس ظاہری اور یہ عقل اور اس کا کمپیوٹر. دوسرا علم جو ہے وہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے روحانی وجود کو حاصل ہوتا ہے. میں کہہ چکا ہوں شروع میں, روحانی وجود ایک مستقل بذات وجود ہے, اس کی اپنی عقل ہے.
یہ روحانی وجود خود دیکھتا ہے، ان آنکھوں کے ذریعے نہیں، خود بغیر ان آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ یہ روحانی وجود سنتا ہے، ان کانوں کے ذریعے نہیں، ان کانوں کے ذریعے سے تو ہمارا حیوانی وجود سنتا ہے، یہ روحانی وجود ان کانوں سے نہیں خود سنتا ہے۔ اس روحانی وجود کی عقل، اس روحانی وجود کی سماعت، اس روحانی وجود کی بصارت، ان تینوں کا نام قرآن مجید کی روح سے قلب ہے۔ گویا کہ انسان میں دو عقلیں ہیں، ایک عقل حیوانی جس کا تعلق یہاں سے ہے، ایک عقل انسانی یا عقل روحانی جس کا تعلق ہے۔ انسان میں دو بصارتیں ہیں، ایک ان آنکھوں کے ذریعے اور ایک دل کے ذریعے، دو سماعتیں ہیں، ایک ان کانوں کے ذریعے اور ایک دل کے ذریعے۔ یہ ہے وہ بڑی غامض حقیقت، چھپی ہوئی حقیقت، مخفی حقیقت، جس کو آج جیسا کہ میں نے کہا کہ آج تو ہمارے جو ہے بڑے بڑے مذہبی رہنما جو ہے وہ بھی ان چیزوں سے بالکل بے بہرا ہو گئے، اس لیے کہ وقت کا مادہ پرستی کا اس قدر سیلاب زوردار ہے، دباؤ اتنا ہے، ان کے اعصاب پر، ان کی سوچ کے اندر وہ سرایت کر گیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو پھر ہوتے ان کے دل جس کے ذریعے یہ تعقل کرتے، سمجھتے۔ اب دل کے ساتھ عقل کا لفظ آ رہا ہے۔ تکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، یا ان کے دلوں کے کان ہوتے جن سے یہ سنتے ہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ ابو جہل کی یہ آنکھ تو جو ہے اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی آنکھیں تو بڑی بڑی تھیں، وہ تو شعلہ جوالا کے مانند تھا، سرخ سفید رنگت اس کی تھی، آنکھیں موٹی موٹی، بہت حسین انسان تھا، تو آنکھیں تو اس کی بڑی بڑی تھی، وہ اندھا تو نہیں تھا، دل کا اندھا تھا۔ یہ دل کی آنکھیں، قرآن کہہ رہا فإنها تعمى الأبصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر۔ تو دل میں عقل بھی ہے، عقل روحانی، دل میں سماعت بھی ہے، سماعت روحانی، دل میں بصارت بھی ہے، بصارت روحانی۔ جن لوگوں کے اندر یہ روح کا وجود مردہ ہو گیا ہو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ تو رات ہی ہم نے آج پڑھی ہے، دورہ ترجمہ قرآن میں سورہ اعراف، ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے سنتے ہیں، کان سے تو سن رہے ہیں، کتے کی طرح سن رہے ہیں، کتے نے بھی ہارن سن لیا، گاڑی کی آواز سن لی، وہ بھی ہٹ گیا، آپ بھی ہٹ گئے، کیا فرق ہوا؟ لیکن وہ دل کا سننا کچھ اور ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، ایک اور دیکھنا سیکھو، ایک ہے ان آنکھوں کا دیکھنا، ایک اور دیکھنا سیکھو، وہ کہاں کا دیکھنا ہے؟ تو دل کا دیکھنا ہے۔ سنیدن دیگر آموز، سنیدن ایک اس کان کے ذریعے سے، ایک سنیدن قلب کے ذریعے سے، وہ سیکھو۔ دم چیز قیامت سنیدی نہ شنیدی، درخواست تو یک دربہ آمد نہ دیدی، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز۔ میرا ایک چھوٹا سا کتاب کا ہے، بہت چھوٹا سا، مختصر، زندگی موت اور انسان، میں نے اس میں علامہ اقبال کے اشعار بھی کوٹ کیے ہیں اور ان حقائق کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ لہذا اس آیت میں فرمایا سورہ اعراف کی اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو مردہ ہے، یا یوں کہیے کہ حیوانات کے معنی میں چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، چوپایوں کو تو روح دی نہیں گئی تھی، لہذا وہ صرف کانوں سے سنتے ہیں اور صرف جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر یہ تو ٹھیک ہے، ان کے لیے تو صحیح ہے یہ بات، انسانوں کو تو روحانی وجود دیا گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اب اگر انہوں نے بھی صرف ان کانوں سے سننے تک کی بات محدود رکھی اور ان آنکھوں سے دیکھنے تک ہی محدود رہے اور اسی عقل حیوانی ہی سے بس کام لیا، تو میرے حیوان ہے، حیوان ہی نہیں، حیوان سے بدتر ہے، اس لیے کہ حیوان کو تو وہ صلاحیت دی نہیں گئی تھی، اس لیے اسے تو ملامت نہیں کی جا سکتی، اس کو تو ملامت کی جائے گی کہ تمہیں تو وہ صلاحیت دی گئی تھی۔ یہ جو علم آتا ہے قلب پر، اس کا اصطلاحی نام ہے وحی۔
لیکن وحی اس کی دو قسمیں ہیں. یہ ہے وہ جو کہا اما یاتینکم منی ھدی، اس ہدایت کا جو بھی سلسلہ آئے گا، جب بھی جو ہدایت آئے گی، جو اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے میری ہدایت کی، ان کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. یہ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی. وحی جلی صرف انبیاء کے لیے ہے، وحی خفی انبیاء کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے. وحی جلی جو ہے فرشتے کے ذریعے آتی تھی اور نبیوں کو پہنچائی جاتی تھی. یہ کتاب ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، جبرائیل کے ذریعے سے آیا. وحی خفی ہے جسے ہم الہام کہتے ہیں. حضور کو بھی الہام ہوتا تھا اور عام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، جن کی کچھ روح بیدار ہو، کشف، کوئی حقیقت ایک دم منکشف ہو جاتی ہے. رؤیا صادقہ، خواب دیکھا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے چند دن کے بعد میں نہیں وہ واقعہ ظہور میں آ گیا. کہاں سے آ گیا یہ؟ مجھے کیسے معلوم تھا؟ مجھے تو معلوم نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں رؤیا صادقہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پر جو وحی کا آغاز ہوا، سب سے پہلے سچے خواب آپ کو آنے شروع ہو گئے تھے. یعنی اس عالم امر سے، عالم غیب سے، عالم ارواح سے، عالم ملائکہ سے آپ کا جو پہلا ربط قائم ہوا وہ اس طور سے کہ خواب میں جو 10 دن بعد واقعہ ہونے والا ہے، جو کارکنان قضاء و قدر جو ہے، کارکنان قضاء و قدر جو فرشتوں کے حوالے کیا جا چکا ہے، ایگزیکیوٹ ہونا ہے ابھی، اس کا علم اس انسان کو بھی ہو گیا ہے رات کو سوتے ہوئے. اس لیے کہ اس کا کچھ قرب ہے اس ارواح کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، اس کی روح کا، لہذا اسے نظر آ گیا کہ یہ واقعہ ہوا اور وہ چند دن کے بعد واقعہ جو کا ظاہر ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہے کہ کان لا یرا فی المنام، آپ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے، نیند میں دیکھتے تھے، پھر وہ ایسے ظاہر ہوتا فلق صبح، جیسے صبح نمودار ہوتی ہے، ایسے ہی وہ حالات واقعات عالم واقع کے اندر ظہور پذیر ہو جاتے تھے. And this was the beginning of وحی to محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کشف کہہ لیجئے، رؤیا کہہ لیجئے، الہام کہہ لیجئے، یہ ہے وحی خفی، اور یہ عام انسانوں کو بھی ہو سکتی، غیر نبی کو، بشرطے کہ وہ تپسیاں کریں، ریاستیں کریں، اپنے حیوانی وجود کو ذرا دبا کر اور روحانی وجود کو تقویت دے، تو پھر روح جو ہے وہ پھر تلقی کرتی ہے، وہ علم آتا ہے. گویا کہ ایک علم وہ ہے جو انسان نے قدم بقدم سیکھا ہے، آگے بڑھا ہے، قدم بقدم، قدم بقدم، یہ نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے. یہ علم ایک علم وہ ہے جو اوپر سے دیا جاتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ براہ راست جو ہے وہ کسی انسان کے اندر جو ہے اس کو ودیعت کر دیتا ہے، وہ اوپر سے آ رہا ہے. اور اس کا لینے والا کون ہے، ریسیپینٹ کون ہے؟ اس حیوانی علم کا لینے والا یہ ہماری سماعت ہے، بصارت ہے، عقل ہے، یہی ہے. اور اس روحانی علم کا، وحی کے علم کا لینے والا ہمارا قلب ہے، جو عقل ہے روح کی، جو آنکھ ہے روح کی، جو کان ہے روح کا، وہ لے رہا ہے. ان کانوں سے کوئی تعلق وحی کا نہیں تھا، ان آنکھوں سے کوئی تعلق وحی کا نہیں تھا، بلکہ جب آنکھوں کے سامنے فرشتہ انسان بن کر آ گیا، اسے وحی نہیں کہا گیا، وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے. جو حدیث جبرائیل ہے وہ قرآن میں تو نہیں ہے. وہ تو وہی ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے وحی آئی ہے، وحی جلی، یہ وحی خفی ہے. وحی خفی نبی کی جو ہوتی ہے، نبی کی وحی خفی بھی محفوظ ہوتی ہے. اس میں نہ شیطانی آمیزش ہو سکتی ہے، نہ جنات کو خلل ڈال سکتے ہیں، نہ خود نبی کا اپنا نفس جو ہے وہ اس کے اندر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے. وہ بالکل وحی خفی بھی محفوظ، وحی جلی بھی محفوظ. البتہ یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے اس وحی خفی کے اندر شیطان بھی ملاوٹ کر سکتا ہے. شیطانی خواب آپ کو دکھا دے گا، شیطان کو بھی یہ صلاحیت ہے. اس میں آپ کا نفس جو ہے، جو فرائڈ نے جو کچھ خواب کو سمجھا ہے، جو انسانی نفس ہی کے اندر کی دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں، وہی دبی ہوئی خواہشات جو ہے وہ اسے نیند کی حالت میں وہ حالات و واقعات کی شکل میں دیکھ کے وہ اپنی تسکین کر لیتا ہے. ویسے تو عالم واقعہ میں تو مجھے یہ شے نہیں مل رہی، چلو خواب ہی کے اندر تو یہ بھی خواب ہے. لہذا یہ کہ عام انسان کے لیے وحی خفی جو ہے وہ در حقیقت ہے تو اپنی جگہ پر، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. اس میں شیطانی بھی ہو سکتی ہے آمیزش اور نفسانی بھی ہو سکتی ہے. لیکن نبی کے لیے وحی خفی بھی اسی طریقے سے اٹل ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، محفوظ ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم جو ہوا تھا وہ وحی خفی کے ذریعے ہوا تھا.
یہ جلی کے ذریعے نہیں تھا. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، کئی دن ہو گئے مجھے فہم دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور نبی ہے، نبی کا خواب تو وہی ہے. اس لیے بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، آپ کو حکم ہو رہا ہے، یہ وہی ہے، آپ کا خواب بھی وہی ہے. اچھا اب کس کے ذریعے سے دیکھیے، نوٹ کیجیے، یہ علم جو ہے یہ تو تسخیر کائنات کا علم ہے. اشیاء کے خواص کو آپ نے معلوم کر لیا، پراپرٹیز کو معلوم کر لیا، قدرت کے اندر چھپی ہوئی مخفی قوتوں کی دریافت کر لی، ان کو آپ نے پھر ہارنس کیا، ان کے لیے ایسے آلات بنا لیے جن سے کہ ان قوتوں کو استعمال کیا جا سکے. آخر بلب ایجاد نہ ہوتا تو بجلی کو اس شکل میں ہم کیسے استعمال کرتے؟ بلب کی ایجاد اپنی جگہ ایک کارنامہ ہے، بجلی تو تھی لیکن بجلی کے ذریعے سے بلب روشن کرنا یہ تو خود جو جس نے بھی کیا، ایڈیسن نام تھا اس کا، واقعہ یہ کہ بڑا کارنامہ ہے اس کا. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو مخفی جو قوتیں تھیں ان کو ہارنس کیا اور ان کے لیے آلات ایجاد کیے، اور درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ یہ علم جا رہا ہے، کائنات کی تفصیل کر رہا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. ابھی مریخ کے اوپر انہوں نے بھیجا تھا کہ وہ گم ہو گیا کہیں، اس کا ان کا جو بھی جہاز خلائی گیا تھا اس کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی ہے. باہر اٹیمپٹ کریں گے، پھر کریں گے. آخر جیسا کہ میں نے کہا چاند پر تو انسان کو پہنچا ہی دیا ہے نا، آگے یہ کہ آگے کے راستے بھی کھلے ہوئے. اور جب قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، فسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے مسخر ہے. اب یہ تو اس سے کوشچن آف ٹائم اونلی، انسان کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے وہ علم اسماء. لیکن اصل بات کیا تھی؟ اس دوسرے علم کے ذریعے سے انسان کو اللہ نے دو چیزیں دی تھی. ایک علم الحقائق، میٹا فزکس. فزکس کے دائرے کا علم تو تم حاصل کر سکتے ہو اپنی سمع اور بصر اور عقل سے، میٹا فزکس تک تمہاری عقل نہیں جا سکتی، تمہارے حواس نہیں جا سکتے. اس کا علم ہم دیں گے، وہ غیب کا علم ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ غیب کا علم ہے، یہ وحی کے ذریعے ملے گا. اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی توحید، فرشتے، جنت اور دوزخ، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق ہے اس عالم سے. وہ وحی سے ملے گا، یہاں سے فلسفے سے نہیں مل سکتا. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے. عقل انسانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ناممکن. یہ تو وہاں سے آئے گا جہاں سے وہ علم آئے گا وحی کا. گویا کہ ایمانیات اگرچہ عقل نے بھی چھلانگیں تو لگائی ہے کہ سمجھے ہم یہ کائنات کیا ہے، کیسے بنی ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، اس کے لیے فلسفے ایجاد کیے ہیں، لیکن وہ سب فلسفے جو ہیں وہ در حقیقت انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچاتے. آخر میں جا کے بڑے سے بڑا فلسفی متحیر ہو کر رہ جاتا ہے. ایگنوسٹسزم اور اسکیپٹسزم. ایگنوسٹسزم یہ لاادریت، ہم حقیقت جان ہی نہیں سکتے. اسکیپٹسزم شک ہی شک ہے، ارتیاب ہی ارتیاب ہے. یہ آخری فلسفے کی آخری یہ دو مقامات ہیں. لیکن وہ قرآن جو ہے جو وحی کے ذریعے سے علم آیا ہے، علم الحقیقت، اور وہ اس دعوے کے ساتھ آیا لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کو شبہے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو ایک تو اس نے وہ علم دیا اور دوسرا علم دیا ہدایت. زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. انفرادی سطح پر نیکی اور بدی کا علم تمہیں ہم نے تمہارے نفس میں ڈال دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان جانتا ہے سچ بولنا اچھا، جھوٹ بولنا برا ہے. تب ہم نہیں جانتا. وہ راستہ پوچھے تو صحیح راستہ بتانا اچھا ہے، اور اسے خام خواہ دھوکہ دے کر جو ہے اور لطف لینا یہ بہت بری بات ہے. وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، خلاف کرنا بری بات ہے، کون نہیں جانتا. لیکن یہ کہ جب اجتماعیات کا معاملہ آتا ہے، عورت اور مرد کا تعلق کیسے ہو، صحیح حقوق مرد کے ہو، مرد عورت کے ہو، یہ بالکل برابر ہو یا کوئی کمی بیشی ہو. ایسا نہ ہو کہ عورت کو بھی بھیڑ بکری کی طرح ملکیت بنا دیا جائے، حیوان بنا دیا جائے، جوتی کی نوک بنا دیا جائے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل برابر ہو کر کھڑی ہو جائے، عورت ہی نہ رہے، مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے. یہ افراط و تفریط ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے سرمایہ چھا جائے اور سرمایہ کیپٹلزم کا نظام بن جائے اور اس میں مضبوط کس کا بہ جائے. اور یہ بھی نہیں کہ سرمایہ کو آپ نے جو ہے وہ بالکل انفرادی ملکیت سے نکال دیا، اجتماعی ملکیت کر دیا. تب بھی جو لوگ ہیں وہ صرف مزدور بن کر رہ گئے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، نظام وہ نہیں بنا سکتے. کمیونزم نے یہ کیا تھا.
اور یہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ جو نظام ہے انسانی زندگی کے لیے، اور پھر سیدھا جو اس کے تمدنی مسائل، عمرانیات کے مسائل، جن کو انسان نے اپنی عقل سے بھی کوشش کی ہے کہ میں اپنا اکنامک نظام بناؤں، اس کے خد و خال میں بناؤں گا، اس کے اصول میں بناؤں گا۔ کتنا بڑا علم ہے اس وقت اکنامکس کا، پولیٹیکل سائنس بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے۔ دستور اپنی جگہ پر یہ ایک بہت بڑا فن کہہ لیجیے، ماہرین دستور کہ دستور کی جو ہے جو پیچیدگیوں کو جانتے ہو، اس کی گتھیوں کو جانتے ہو، اس میں کیا چیک اینڈ بیلنسز کا نظام ہوتا ہے اس کو واقف ہو۔ عام وکیل تو نہیں جانتا اس کو۔ ماہرین دستور جو ہوتے ہیں وہ تو بہت اپنی جگہ پر ایک علیحدہ اسپیشلائزیشن ہے۔ قرآن آیا، یہ وحی آئی اس لیے کہ ان میدانوں میں ہدایت دے جو اصل میں عقل انسانی کے میدان نہیں تھے۔ عقل انسانی کے سما اور بسر کا میدان تو وہ تھا، فزیکل سائنسز کا تھا، اور اس نے ترقی کی ہے اور صحیح کی ہے، اور اس نے جو ہے وہ تسخیر کی ہے اس کائنات کو۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل سے اگر فلسفے مگارے تو در حقیقت اپنے لیے گمراہی جو ہے وہ ایجاد کی، اپنی عقل سے نظام بنائے تو گمراہی جا، کسی جھوپے کھا رہا ادھر سے ادھر، ایک نظام آزمایا اس کی خرابیاں سامنے آئی، پھر چھلانگ لگائی، دوسرا آزمایا اس کی خرابی، اسی میں دھکے کھا رہا ہے آدمی، اس لیے کہ یہ کام تھا اصل میں اس وحی کا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ ہدایت ہے کہ جو آدم سے شروع ہوئی، اور اندازے میں یوں سمجھیے کہ تقریباً 7-8 ہزار سال میں مکمل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہدایت ہے، اسی لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ در حقیقت تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اور کتابیں صحیفے، صحف ابراہیم، یہ سب اصل میں ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن تھے جو آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے ذہن انسانی ترقی کر رہا ہے، شعور جو ہے انسان کا بڑھ رہا ہے، اس کی تمدنی جو ہے ترقی ہو رہی ہے۔ وہ کبھی جو ہے صرف غاروں میں رہتا تھا، آج بڑے بڑے شہروں میں رہتا ہے، 1-1 کروڑ کا ایک شہر جو ہے، بس کے اس سے بھی زیادہ کہیں بڑا، اب کراچی ہمارا تو ہے 1.25 کروڑ تو وہی ہے، اور اسی بڑے بڑے شہر دنیا میں موجود۔ وہ تمدن کے جب وہ دور آ گیا محمد رسول اللہ پر آ کر، وہ ہدایت کاملہ اور اللہ کی نعمت ہدایت کا اتمام، دین بھی کامل اور اللہ کی نعمت ہدایت بھی کامل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ایمان جو اب قرآن میرے سامنے جب آتا ہے تو یہ وحی ہے جو محمد پر ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ محمد سچے آدمی ہیں، جھوٹے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسی بنیاد پر ان کی بات جو ہے وہ قبول کر لی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ کی یہ صفات ہے، یہ مان لیے۔ ایک یہ ہے کہ خود آپ کو اپنے قلب کی گہرائیوں میں اس کی گواہی ملے، زمین و آسمان کا فرق۔ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، بڑا پیارا شعر ہے۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ عربی جاننے سے مجھے نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کے معنی جو ہے، تو عرب ہے تو تجھے معلوم ہی ہے اس کے معنی کیا ہے، عجم ہے تو ٹھیک ہے تجھے معلوم نہیں ہوگا، لیکن عربی عجمی سے فرق نہیں پڑتا۔ جب تک یہ صرف شنید ہی شنید ہے اور اس کی بنا پر مانا ہوا ہے، جب تک تمہارے اپنے قلب کی گہرائیوں میں سے گواہی نہیں نکلے گی، اس وقت تک یہ لغت غریب ہی ہے تمہارے لیے، یہ ایک اجنبی سی بات ہی ہے تمہارے لیے، یہ سطح پر رہے گی، یہ قلب کی گہرائیوں میں نہیں اترے گی۔ یہ وہی روح ہے جو اس کے پھر تعلیم کرتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی شہادت ہے کہ ہاں ھذا ھو الحق، یہی حق ہے، اس سے اصل ایمان اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نوع انسانی کا، وہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے اللہ نے تو یہ 2 آنکھیں انسان کو دی تھی نا، ایک علم اسماء ہے، ایک علم وحی ہے۔ آج سے کوئی 300 سال پہلے انسان کے دماغ کے اندر ایک الٹی رو چلی، اس نے اس علم وحی سے اپنی آنکھ بند کر دی، اسے تو دیکھ نہیں، اس کے بعد اسباب تھے، اس وحی کے جو ٹھیکیدار تھے یورپ کے اندر، پوپ اور اس کا نظام، وہ نہایت ظالمانہ نظام تھا، نہایت کرپٹ نظام تھا۔ اس نظام کی وجہ سے مذہبی سے نفرت ہو گئی،
مذہب ہے قابل نفرت سے، لہذا مذہب کے خلاف بغاوت ہوئی تو ایک آنکھ بند کر دی، دوسری آنکھ جو کھلی چوکٹ سائنس کی ترقی کس رفتار سے ہوئی ہے ناقابل تصور۔ اب یہ تو ایک آنکھ والی یہ تہذیب چل رہی ہے اور یہ ایک آنکھ کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی کا نام دجالیت ہے۔ دجال ایک آنکھ والا، دوسری آنکھ بند ہے، اور یہ ابھی آگے بڑھے گا طوفان۔ دجال تو ابھی پوری طریقے سے ایک انسانی شکل کے اندر بھی آئے گا جو پوری تفصیل کر چکا ہوگا کائنات کی۔ یہ علم اسما جو ہے در حقیقت مکمل ہوگا جاتا ہے دجال پر، ہر شے اس کے اختیار میں کر کے دکھا دے گا، زندہ کو مردہ کرے گا، ایک آدمی کو کاٹے گا، چیرے گا، پھر جوڑ دے گا، زندہ کر دے گا، حادث تو موجود ہے، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ خزانے اگل دے گی، نہ وقت اس کے لیے کوئی چمانی رہ جائے گا، اس کی سواری کا ایک قدم مکے مسجد میں ہوگا جو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا، وہ جب بولے گا تو پوری دنیا میں اس کی آواز گونج رہی ہوگی، آج گونج رہی ہے بالکل، لیکن ایک شخص سے انسانی کے اندر یہ صلاحیت جب پیدا ہوگی، اور پھر یہ کہ جب تک کفر نہیں کرو گے رزق نہیں ملے گا، یہ اس حد تک اہل ایمان کی جو آزمائش ہونی ہے دجال کے ذریعے سے، جب تک کفر نہیں کرو گے کھانے کو نہیں ملے گا، اس کا نقشہ تو ہے۔ IMF نے جس طرح جکڑا ہے انسان کو، جس طرح ہم جکڑے ہوئے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن پھر اسی پھندے کے اندر، پھندے سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، وہ بے نظیر ہو تو وہ نہیں نکل سکتے، اور وہ نواز شریف ہو تو نہیں نکل سکتا، مشرف ہو تو وہ نہیں نکل سکتے، کوئی نہیں نکل سکتا، ہر پڑا رہے اس پھندے کے اندر۔ یہ صورتحال دجالیت کی طرف جا رہی ہے۔ اب علاج کیا ہے اس کا؟ اس آنکھ کو بھی کھولو، اس قرآن کو کھولو، اسے زندہ کرو، لوگوں کے سامنے لاؤ، اور ان دونوں علوم میں مطابقت پیدا کرو کہ گاڑی کے دو پہیے علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، اس کے سمتیں علیحدہ ہو جائیں گی تو گاڑی کیسے چلے گی؟ ایک پہیہ چلے گا اور رک جائے گا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ دونوں پہیے، یہ مطابقت جو ہے سائنس میں اور وحی میں، یہ ہے آج کا سب سے بڑا چیلنج۔ اگر یہ ہم نہیں کر سکے تو ہم اس دجالی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا کلا کما تو بہت دور کی بات ہے، یہ کام ہے در حقیقت کرنے کا، اور اسی کے ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو میں نے کتاب لکھی ایجاد و ابداع عالم سے لے کر اور عالمی نظام خلافت تک، اصل میں وہ سائنس کا تھیوریز آف کریشن اس وقت کیا ہے کہ کن حقائق تک انسان پہنچ چکا ہے، تخلیق انسان کے ضمن میں آج کیا نظریات ہیں، کیا خیالات ہیں، کتنا کچھ اس کے پیچھے دلیل کا مواد موجود ہے، قرآن کیا کہہ رہا، ان دونوں میں مطابقت، یہ اگر نہیں ہوتی تو ہماری شخصیت اسپلٹ ہے۔ ایک طرح مسجد میں آتے ہیں اللہ رسول آخرت کی بات سنتے ہیں، باہر جاتے تو آپ اخباروں کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، مضامین پڑھتے ہیں، وہ اور ہی دنیا ہے۔ میں نے تو اس کی مثال کئی دفعہ دی ہے کہ میں نے ایک صاحب تھے نوجوان، اور وہ بڑے ایکٹیو تھے، جس ساخ تک تو ان کا پاجامہ ہوتا تھا، یعنی آدھی پنڈلی تک، اتنے پکے جو شریعت کے پر چلنے والے، انہوں نے MSc باٹنی کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے MSc باٹنی کیا ہے، تم نے نظریہ ارتقا پڑھو کہ ہاں بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ میں نے کہا کیا رائے ہے؟ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ میں نے کہا کفر تو ہے، تم یہ بتاؤ کہ اس میں تمہیں دلائل تمہارے سامنے آئے ہیں تمہارے اس باٹنی کے تعلیم کے دوران، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ تو بہت کنوینسنگ ہے۔ یہ ہے اسپلٹ پرسنالٹی۔ عقل وہ کافر ہے، اس کو کسی کا دل شاید مومن ہو، عقل کافر ہے۔ یہ قلبش مومن ہو، عقلش کافر ہے، یہ ہے اس وقت کے معاملہ۔ ان دونوں کے درمیان تقدیر، کائنات کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، یہ ناک کی پیدائش کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ قرآن کہتا ہے آدم کی تکلیف سے پہلے ہم نے پیدا کیا، تو سائنٹیفک بھی اس کا کوئی مواد سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ انسان کا ارتقا کیسے ہوا؟ انبتکم واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے کہ اگایا جاتا ہے، جیسے درخت زمین سے نکلتا ہے بڑھتا ہے، ایسے ہی حیات انسانی جو ہے اس زمین سے شروع ہو کر اور جو ٹاپ تک پہنچی ہے تو وہ ہے انسان، ہومو سیپینس۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، سورہ نوح، تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے۔
یہ چیزیں جو آج کے انٹیلیجنسیا کے لیے، جس کی وجہ سے یا تو وہ ملحد ہو گئے بالکل دین سے سروکار نہیں، اور اگر کوئی دین سے ہے نماز روزے سے سروکار تو وہ سپلٹ پرسنالٹیز ہے، عقل ان کی جو ہے کچھ اور کہہ رہی ہے، ان علم نے انہیں کچھ اور سکھایا ہے، دلائل انہیں کسی اور چیز کے نظر آ رہے ہیں، باقی ایک عقیدے کی پوٹلی باندھ کر دماغ میں کسی گوشے میں رکھی ہوئی۔ یہ ہے آج کی اصل ضرورت، جس کی کوشش کی ہے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمت دی ہے، دعوت رجوع قرآن کو زندہ کرنا اور تازہ کرنا، کھولنا اس بند کتاب کو، تعلیم یافتہ طبقے کو دعوت دینا کہ قرآن پڑھو، عربی سیکھو، اپنی آنکھوں سے پڑھو، اور پھر یہ کہ تمام مختلف جو بھی میدان ہیں ان میں جو بھی کچھ معلومات آج تک دنیا کو حاصل ہو سکی ہیں ان کو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ان کو ہم آہنگ کرنا، یہ ہے اصل میں کرنے کا کام۔ اسی پر میری وہ کتاب ہے، اور میں حیران ہوا جب جس روز میں نے اعلان کیا تھا کہ شاید 70 سے زائد حضرات نے وہ کتاب لی، حالانکہ میں نے بہت ڈرا دیا تھا آپ لوگوں کو، مشکل کتاب ہے، بہت ثقیل مضامین فلسفے کے، ابتدا ہی میں بہت بھاری ہے، اگر ابتدا کے چند صفحات پڑھ لیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے آگے، لیکن جیسے علامہ اقبال کے خطبات جو ہیں پہلے 2 خطبے بہت مشکل ہیں، عام آدمی انہیں سے ہمت چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر آگے پڑھتا ہی نہیں، آگے جا کے حالانکہ آسان مباحث بھی ہے۔ بہرحال آج میں خاص طور پر لے کر آیا ہوں کہ چھوٹا سا کتاب تھا، زندگی، موت اور انسان۔ اصل میں غلطی ہوئی، پہلے وہ پڑھنا چاہیے، پھر یہ ایجاد و ابداع عالم والی بات جو ہے، یہ ثقیل مسئلے، یہ جو ہے ذرا ایک ادب پارے کی حیثیت رکھتا ہے، زندگی، موت اور انسان۔ بڑی پرانی میری تحریر ہے، لیکن مجھے بہت ہی اپنی جو تحریریں محبوب ہیں ان میں سے ایک ہے، وہ یہاں آج میں کچھ لے آیا ہوں۔ تو جو حضرات بھی ابھی اس سلسلے کے اندر مزید جو ہے سمجھنا چاہیں، گہرائی میں اترنا چاہیں، وہ ان دونوں کا، یہ کتاب چاہیے، یہ کتاب کا 8 روپے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے، 5 روپے میں مل جائے گا آج، اور وہ کتاب جو ہے ایجاد و ابداع عالم، ان دونوں کا جو ہے مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حقائق جو ہے یہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ اب جو اس وقت کے حالات ہیں، آج ذرا وقت زیادہ میں لے لوں گا، آپ ذرا فکر نہ کیجیے۔ دیکھیے، ایک طرف تو پیٹرول کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا، پھر جنرل صاحب کا جو پیکج آیا ہے اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مائنر ڈیٹیلز، وہ جو معاشیات اور اقتصادیات اور مالیات کے ماہرین ہی کے سمجھ میں آنے والی ہیں، لیکن اس مہنگائی کے لیے جو اگر ریلیف دیا 100 روپے، جس کے لیے صحیح کہا ہے لالی پاپ کے سوا کچھ نہیں، اس 100 روپے میں تو ایک سیر جو ہے 1 کلو گوشت جو ہے وہ مرغی کا، بلکہ اچھا بکری کا گوشت تو 120 روپے ملے گا، کیا بنے گا اس سے؟ پھر یہ کہ فوج کا بجٹ کم، یہ تو ایک بہت بڑا بومب شیل ہے اس قوم کے لیے۔ اگر کوئی سیاسی حکومت یہ کام کرتی تو طوفان اٹھ گیا ہوتا، وہ تو اس وقت چونکہ خود جنرل صاحب کر رہے ہیں، لیکن سوالیہ نشان تو ہے، کیا ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کوئی جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس تو لگے ہی لگے، آوے ہی آوے، آوے ہی آوے۔ یہ 3 جو چیزیں ہیں اس کے جو نتائج نکلیں گے اور اس کا جو پس منظر لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، ایک طرف تو مہنگائی بڑھے گی تو شدید بے چینی، اور یہ کہ آخری حد تک تو ہم پہنچے ہوئے ہیں، کنگ آمد مجنگ آمد کی دیر ہے، ہو سکتا ہے کسی بھی وقت یہ جو انسانوں کی جو یہ محرومی ہے وہ پھر ان کے اندر جو ہے جارحیت کا انداز پیدا کرتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ اچھا، ادھر تو یہ ہو رہا ہے، ادھر واجپئی صاحب کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمیں حیرت ہے کہ امریکہ یہ ایک فوجی حکومت کے ساتھ اتنی نرمی کیوں کر رہا ہے، وہ حیرت ہو گئی۔ شروع میں تو کوئی دھمکی ان کی بھی دی تھی کہ اگر کوئی کیا تو دیکھنا بس تمہارا مزاج درست کر دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر یہ رفتہ 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 ایسا مانو جو رام ہو گیا ہو امریکہ، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، واجپئی صاحب کے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں آ رہا ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ادھر جامع مسجد دلی کے امام صاحب کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہوگا آج، کہ ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے، امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، میاؤں میاؤں کر رہا ہوتا ہے، اور کتے کی طریقے سے جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں چاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ جو مسلمان آتے ہیں ویزا دینے کے لیے پاکستان کے ہائی کمیشن کے دفتر میں، ان کو دھکے لگتے ہیں، یہ شدید قسم کی جو ہے ان کی توہین ہوتی ہے، سارا غصہ جو ہے وہ ہم پر نکلتا ہے۔
اور میں جانتا ہوں کہ اب ہندوستان کے مسلمانوں کا اب جو ان کے احساسات ہیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے. بھارت کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت خلاف ہے اس کے کہ کشمیر پاکستان میں شامل ہو. عظیم اکثریت. وہاں کی ساری سیاسی قیادت مسلمانوں کے خلاف ہے اس کے. حالات بہت تبدیل ہو چکے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے اس وقت عالمی سطح پر. یہ ہماری جتنی بھی یہ سپر پاورز ہیں ان کے لیے تو پرائرٹیز ہے نا. پرائرٹی یہ بھی ہے ان کی چاہتے جمہوریت تو یہ بھی پرائرٹی ہے, لیکن یہ ٹاپ پرائرٹی نہیں. ٹاپ پرائرٹی نیو ورلڈ آرڈر ہے. نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ جیسے تو 200 سال اس دنیا میں گزرے ہیں کولونیلزم کے, یورپ کی طاقتوں نے آ کر مختلف ایشیا اور افریقہ کے ممالک کے اوپر قبضہ کیا, حکومت بنائی. اس صدی کے وقت میں کولونیلزم کا بستر تو نپٹ گیا, لیکن ایک فسکل مالیاتی فائنینشل ایک کولونیلزم ہے جو ورلڈ بینک کے ذریعے سے اور IMF کے ذریعے سے اور اس کی جو موسٹ ریسنٹ فارم ہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی شکل میں کنٹرول کرنا چاہتے. پوری دنیا کی اکانومی ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اگر کوئی ملک اس میں فٹ بیٹھ جائے تو چلو وہ جمہوریت ہوا کرے تو ٹھیک ہے اور آمریت ہو تو ٹھیک ہے, کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے ان کے پرائرٹی نمبر 1. اس لیے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے, نیو ورلڈ آرڈر. اور امریکہ کا دماغ یہودی ہے, امریکہ کے پالیسی ساز یہودی ہے, امریکہ کو کنٹرول کرنے والا یہودی ہے. فرنگ کی لگے جہاں پنجے یہود میں ہے. لہذا پاکستان اگر اپنے آپ کو IMF کے ساتھ سیٹ رکھے, اس کے اندر بندھا رکھے, اچھا ٹھیک ہے ری شیڈول کروا دے, اس نے بھی کر دیا, اس نے بھی کر دیا. بنیا بھی کرتا تھا, وہ آسانی لوز نہیں کیا کرتا کبھی بنیا. ٹھیک ہے بھائی اور کر لے جاؤ, اور لے جاؤ. وہ تو جب وقت آئے گا ایک دم جا کر جو ہے کھیت کرتی کرائے گا یا مکان کرتی کرائے گا, لیکن پہلے تو وہ رسے ڈھیل دیتا ہے اس اپنی اسامی کو. یہ سب کے سب تو مہربانی میں نہیں ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا کہ ہم اس شکنجے سے کہیں باہر نکلنے کا نہ سوچیں. ہمیں اس شکنجے میں رہنا چاہیے. اگر اس شکنجے میں آپ نے اپنے آپ کو کسے رکھا ہے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں. آپ فوج کر لیں, مارشل لا منگا مارشل لا لے آئے, اسی کے اعتراض ہے, ہوا کرے. لیکن اس مالیاتی نظام سے بغاوت کو وہ کبھی برداشت نہیں. اور ہماری اس حکومت نے اپنے آپ کو اس میں فٹ کیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں کے لوگوں کے خون اور نچوڑو, اور نچوڑو, اور نچوڑو, اور نچوڑو. اور ورلڈ بینک کے خزانہ, ان کا جو ورلڈ بینک جو ہے وہ ان کا جو بلڈ بینک ہے اس میں یہ سارا کا سارا خون پہنچا. یہ کام حکومت اگر اس طور سے کرتی رہی تو امریکہ اسے کچھ نہیں کہے گا. لیکن اس کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے رد عمل میں, عوام کے اندر جو بے چینی ہے. ایک تو یہ کہ انہیں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, بڑے بڑے بلند باندھ دعوی تھے, نظر تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک. اور نمبر 2 یہ کہ یہ جو طوفان جو ہے یہ مہنگائی کا آئے گا, ان کی بے چینی ہے. کاروباری حلقے بے چین ہے. بیان آ گیا ہے کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے. ابھی رمضان کی ذرا رعایت کر رہے ہیں. وہ دفاتر اور محکموں میں وہ جو سارے فوجی جو ہے لا کے بٹھائے جا رہے ہیں ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو چکا ہے. آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے, فوج میں تھے, کوئی فرشتے تو نہیں ہے. اسی گوشت پوشت کے بنے ہوئے, اسی برادریوں کے, انہی خاندانوں میں سے ہیں. یہ سمجھ لینا کہ جو بھی پہلے ملازم ہے وہ سب بے ایمان ہے اور فوجی سب کے سب ایماندار ہے, یہ تو بڑی خلاف حقیقت بات ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے جرنیل جو دنیا کے سب سے زیادہ متمول جرنیلوں میں ہمارے جرنیل ہیں, شمال ہوتے ہیں, انہوں نے سب پیسے رشوت سے بے ایمانیوں سے جمع کیے تھے نا. کیسے وہ جرنیل نہیں تھے. دنیا میں اس لسٹیں شائع ہوتی ہیں. آن ٹاپ پاکستان کے جنرلز ہیں جنہوں نے لوٹا ہے اس ملک. دینی حلقوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے. دین سے تو بے اعتنائی اول روز سے ثابت ہو رہی ہے کہ کوئی توجہ ہے ہی نہیں. کتے ہاتھ میں ہیں. اور یہ کہ اتاترک جو ہے آئیڈیل ہے, شروع ہی میں باتیں سامنے آ گئی تھی. پھر یہ کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. یہ آخر لوگ تو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی تو بول نہیں رہا ہے, کچھ ہوتا ہے, کچھ وقت لگتا ہے لوگوں کے احساسات کے پکنے میں, لیکن وہ پک کر سے جب لاوا باہر آئے گا. اسی طریقے سے اسامہ کے اب آج بیان آ گیا کہ ہم اس کے حامی ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے. یہاں کے مذہبی حلقوں میں خصوصاً
یہ جو پختون بیلٹ ہے اس میں بڑی شدید جو ہے اس پر جو ہے ناراضگی پیدا ہوگی۔ صرف یہی کہا نا، امریکہ تو چاہیے کہ آپ طالبان سے براہ راست بات کریں، یعنی ہم کوئی مدد نہیں کریں گے، پتہ نہیں، لیکن اگر مان رہے ہیں تو دیا جانا چاہیے امریکہ کو، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے عوامی جو احساسات ہیں ان کے خلاف بات ہے۔ اور یہ پھر دوبارہ کہا ہے کہ وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے، وہ ہے کہ تم نے طالبان کو تسلیم کیا ہوا ہے، یہ کس قدر دوہری بات ہے۔ ایک ملک کو آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں، اس کی حکومت کو آپ نے ریکگنائز بھی کیا ہوا، پھر یہ بھی کہیں کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، اسے تو وسیع البنیاد ہونا چاہیے، کیا ہماری دعوت ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے سی ٹی بی ٹی کا معاملہ ہے، آج ایک مضمون نوائے وقت اور جنگ دونوں میں شائع ہوا ہے کہ انہوں نے حمید گل صاحب نے تفصیل سے وہ دلائی دی ہے کہ ہمیں کسی شکل میں بھی، اور اب تو شاید آپ نے پڑھ لیا ہو اس ہفتے کے دوران، علماء ازہر کا یہ فتویٰ آ گیا ہے، حالانکہ وہ بڑے ڈوسائی قسم کے لوگ ہیں، وہ مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغربی تہذیب کا وہاں پر بہت ہی زیادہ غلبہ ہے، ہم سے تو کہیں زیادہ ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ایٹمی قوت حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے از روح قرآن، وہی بات جو ہم کہتے تھے اعدوا لہم ما استطعتم، انہوں نے دلیل کہیں اور سے دی ہے، لیکن میرے نزدیک تو سب سے بڑی دلیل ہے اعدوا لہم ما استطعتم۔ اب اس میں کسی درجے کی بھی کوئی فوراً جو ہے اس کی سپرویژن ہو اور وہ دیکھے اور جانچ پڑتال کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور سنا مانیٹری جو ہے مشینیں حمید گل صاحب نے لکھا اپنے مضمون میں آ چکی ہیں امریکن ایمبیسی کے اندر، آ کے رکھی ہوئی ہے اور منتظر ہے کہ کہاں کہاں ان کو لگانا ہے۔ یہ حالات ہے، اس کو میں سمجھ کر رہا ہوں کہ در حقیقت ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹس کو، ایک ہے ملک کا اسٹیٹس کو جو نظام ہے جو کا تو رہے، ایک ہے عالمی اسٹیٹس کو، اور وہ ہے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ایک مالیاتی استعمال جو وہ پورے گلوب کو انگیج کرنا چاہتا ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ سازگاری کرے گا اس کو تو یہی کام کرنے ہوں گے جو مشرف صاحب کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی میں دم ہے کہ اس کے خلاف باغی بن کر کھڑا ہو جائے، کوئی ملک بغاوت کرے۔ نوائے وقت کے اداریہ نگار نے بڑی خبتی چست کی ہے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب پر، کیونکہ ان کا بیان آیا تھا کہ ہمیں ان قرضوں کا انکار کر دینا چاہیے کہ ہم نہیں دے سکتے، تو بعد اس کے مذاق سا اڑایا کہ نہیں یہ تو ہمیں دینے پڑیں گے۔ نہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، اسٹیٹس کو کے خلاف تو یہی معاملہ ہے کہ نہیں دینے، یا کم سے کم یہ ہے ہم سود اندر بھی حرام کریں چاہے باہر بھی ہم نہیں دیں گے، سود تو نہیں دیں گے، یہ ہمارا دین کا معاملہ ہے۔ ہاں تمہاری اصل پر جو ہے وہ دیں گے، جب دیں گے وہ بھی سہولت کے دیں گے، قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دی، لیکن وہ تو سود کا معاملہ بھی پتہ نہیں کہاں دفن ہو گیا سپریم کورٹ کے اندر، اتنے زور شور سے جو ہوئی تھی وہ ہیئرنگ اور اس کے اخبارات کے اندر، وہ سب کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ مطلب جیسے پہلے کوئی رپورٹیں جو ہے وہ کہیں دفن ہو کر رہ گئی، اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو دفن ہو کر رہ گیا۔ بھارت ایک میں آپ کو اشارہ اور کر دوں، اس وقت پوری دنیا میں یہ جو کیپٹلزم اور جو یہودی سامراج، عالمی مالیاتی سامراج پھیل رہا ہے، امریکہ جو کیپٹلزم کا اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا ملک ہے، اس میں بغاوت ہو رہی ہے اس کے خلاف۔ سیاٹل میں جو ہنگامے ہوئے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اجلاس کے موقع پر، جو خود حیران رہ گئے کیا ہوا، اس میں 1000 آدمی جمع ہو گئے، یہ ملٹی نیشنل، انہیں بھی احساس ہو گیا کہ خون چوس رہی ہے ہمارا، عام آدمی کو جکڑ رہی ہے ملٹی نیشنل، جو بغاوت کہاں کیپٹلزم کے گھر میں شروع ہوئی ہے، اور گویا کہ اگر اسلام کی طرف نہ گئے، یہ جان لیجیے، تو گویا کہ کمیونسٹ ریولوشن کسی دوسری شکل میں دنیا میں آ کر رہے گا اس مالیاتی استعمال کے رد عمل کے طور پر، جس کا آغاز سیاٹل میں جو ہنگامے ہوئے ہیں، وہاں پر کرفیو امریکہ اور کرفیو، امریکہ میں بم چل رہے ہیں اور یہ ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے، تو اب ہونے سی باتیں تھی، کوئی وہاں کا تو تصور ہی نہیں ہوتا، اور وہاں کے لوگ خود حیرانے کہاں سے آ گئے یہ لوگ، اتنے سب امریکی تھے۔ تو یہ بغاوت جو ہے تو اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، اس کا توڑ جو ہے اس کا آغاز وہاں ہو گیا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے اس چکر سے نکلنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ان کے حوالے کیے رکھا تو ٹھیک ہے، امریکہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس ملک کے اندر جو پھر بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے اور اس کا بدترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر محاذ آرائی عوام کی فوج کے ساتھ ہو جائے گا۔
گویا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے فوج کے ادارے کو آخری ادارہ رہ گیا تھا ملک کا جو انٹیکٹ تھا اس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو اسی کی بربادی دوسری شکل بھی آ جائے گی اگر عوام کہیں فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو پھر فوج کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ادارہ تو برباد ہو جائے گا۔ بہرحال انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ علاج کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی، نہ کہیں جو جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے دل میں خانہ خراب کو تیرے حق میں بندہ نواز میں ففضوا الی اللہ، لوٹو اللہ کی طرف، حرام قرار دو سود کو اندر بھی باہر بھی، اور قرضے کا قرضہ ٹھیک ہے دے دیں گے جب ہم دے سکیں گے دیں گے، یا پھر یہ کہ ڈیٹ ایکوٹی سویپ جو تم نے بہت سے ملکوں کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ کرو، تمہارے قرضے ہم اپنی کرنسی میں پے کرتے ہیں تمہیں، تم یہاں انویسٹ کرو اسے تاکہ یہاں بھی ہماری جو ہے معاشی حالت بہتر ہو، اور پھر اس کا نفع جو ہے وہ ڈالر میں لے جانا۔ یہ کیا ہے تم نے بہت سے ملکوں کے ساتھ، ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ کرو؟ ورنہ یہ کہ 2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم صرف باہر کی سود کی قسط لینے کے بعد کیا کریں؟ ہم کیا گنجی کیا نہائے کیا دھوئے؟ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ پھر اور ٹیکس لگاؤ، پھر اور ٹیکس لگاؤ، پھر اور قرض لو، جو آپ قرض اور لیتے ہیں وہ زیادہ سخت شرائط کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ ورلڈ بینک کے ہی نمائندے لا کر آپ نے وزارت جو مالیات اس میں بٹھا دی ہے، وہی کے لوگ جو ہے یہ سارا کر رہے ہیں، وہ تو انہی کے ایجنٹ ہیں، ان کی ذہنیت وہی ہے، ان کی سوچ وہی ہے، وہ اسی کے اندر پلے ہیں، پروان چڑھے ہیں، ان کا سارا کا سارا معاملہ جو اسی ماحول کا، وہ تو اس سے بال برابر ادھر نہیں ہوں گے۔ لیکن جب تک یہ نعرہ نہیں لگے گا بغاوت کا، یہ نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف بغاوت، اس وقت تک پاکستان کے حالات خاتم بدہن، بد سے بدتر، خراب سے خراب تر، ابتر سے ابتر ہوتے چلے جائیں گے، اور جو واقعہ یہ ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خطرات کے ساتھ دوچار ہوتا چلا جائے گا۔ اب چند اعلانات اور سن لیجیے، بس چند منٹ کیجیے اجازت۔ دورہ ترجمہ قرآن الحمدللہ کہ ہمارا چل رہا ہے، آج کے لیے اعلان کر رہا ہوں سورہ انفال اور سورہ توبہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے 7:30 ہوتی ہے قرآن اکیڈمی کی مسجد میں عشاء کی جماعت، اور 12:30 ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس دفعہ میں نے کچھ اختصار رکھا ہے۔ 3 کتابوں کا سیٹ جو پچھلی مرتبہ مجھ تقسیم ہوا تھا، اور پھر بہرحال کچھ حضرات نے تھوڑے سے پیسے بھی ڈالے اس میں ڈبے میں، بہت سے حضرات رہ گئے تھے انہیں نہیں مل سکا تھا، تو کچھ اور ہم لے آئے ہیں آج، تو وہ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سے، وہ لے لے، وہ پیسہ ڈالنا ہو تو ضبے میں ڈال دیں، اور نہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جائیں پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان مجید، رمضان مبارک کی جو برکات ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آخری بات ہے، ابھی 1-2 منٹ انتظار کر لیجیے۔ یہ یہاں سے دارالسلام لائبریری کی طرف سے بھی مجھے خط ملا ہے کہ یہ دعا، بارش کے لیے دعا کرنی چاہیے، اب ہمیں دعا کرنی ہے، اور اس دعا کے لیے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مصنون دعائیں ہیں وہ آپ کو ترجمہ بتا دوں، تاکہ آپ جب میرے ساتھ آمین کہیں تو پھر واقعی دل کی گہرائی سے اور فہم اور شعور کے ساتھ کہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے یہ دعا مانگی تھی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رحمان الرحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ تو ہی غنی ہے ہم فقیر ہیں، انزل علینا الغیث، اے اللہ ہم پر بارش برسا، واجعل ما انزلت لنا قوۃ وبلاغا الی حین، اور جو پانی تو اتارے بارش کی شکل میں اسے ہماری پرورش کا، ہماری ضروریات کے بہم رسانی کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، اللہم اسق عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو بھی پانی پلا، وہ بہیمتک، اور اپنے حیوانوں کو بھی، وانصر رحمتک، اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے، واحیی بلدک المیت، اور یہ جو مردہ زمین ہے اسے زندہ کر دے۔ آپ درختوں کو دیکھ کر بھوسلے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، ان کی ہریاول ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہ مختصر اللہم اغثنا اغثنا اغثنا، یہ دعائیں ہیں۔ اب ذرا ہاتھ اٹھائیے اور خلوص قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث، واجعل لنا ما انزلت قوة وبلاغا الی حین، اللہم اسق عبادک،
واہ بہیمتک وانصر رحمتک واحی بلدک المیت اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا یا ارحم الراحمین آمین.